بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، قیامت کے دن جب منکرین فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ ان سے یہی کہیں گے کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، آج کے دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ یہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ بھی اسی پر عاطف ہے، اور یہ قیامت کے دن کی ہیبتوں کا بیان ہے کہ قیامت کا وہ دن اتنا ہیبتناک ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں فرشتے اتارے جائیں گے، اور اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر نہایت سخت ہوگا، اور اس دن ظالم لوگ آرزوئیں کریں گے کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ایسا سخت دن ہوگا کہ اس دن ظالم لوگ خود ہی اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کر کے آرزو اور ارمان کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن کہ پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے بکثرت اتارا جانا۔ آسمان پھٹ جائے گا، شق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شگاف اور پھٹ جانا۔ بالغمامی کا جو لفظ ہے، یہ بالغمام جار مجرور، یہ متعلق ہے تشقق کے ساتھ، اور اس میں یہ جو بالغمامی ہے یہ با یا تو عن کے معنی میں ہے، تشقق السماء بالغمام یعنی عن الغمام، بادلوں سے آسمان پھٹ جائے گا، آسمان بادلوں کی طرح نظر آئے گا اور بادلوں سے پھٹ جائے گا۔ یہ معنی کہ آسمان بادل کی طرح نظر آئے گا، یا یہ مطلب کہ آسمان بادلوں کے ذریعے پھٹے گا اور اوپر سے ایک بادل اتر کر آئے گا؟
جس بادل کے ذریعے سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے، جیسے کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس دن کا کہ جس دن اللہ بادلوں کے سائبان میں آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ اللہ کا آنا متشابہات میں سے ہے، اور اللہ کا آنا اللہ کے عذاب کا آنا ہے۔ بادلوں کی صورت میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل، رقیق بادل اترے گا اور فرشتوں کی ایک جماعت ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو بالغمامی ہے، اس بالغمامی میں یہ جو با ہے یہ عن کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس مقام پر یہ با یعنی جو با عن کے معنی میں ہو وہاں بالغمام یا عن الغمام، علی الغمام سب کہا جا سکتا ہے۔ امام فرا کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ یوں بھی کہتے ہیں رمیت عن القوس، رمیت بالقوس، رمیت علی القوس، اور معنی سب کا ایک ہی ہے کہ میں نے کمان سے تیر کو مارا، تیر کو کمان سے مارا، تو رمیت عن القوس۔ یہاں بالغمام عن الغمام کا مفہوم رکھتا ہے، اور ایک قول یہ کہ یوں بھی عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ رکب الامیر بصلاحہ، امیر سوار ہوا اپنے اسلحے کے ساتھ، یعنی امیر سوار ہوا اور اسلحہ اس کے ساتھ تھا۔ رکب الامیر بصلاحہ وخرج بثیابہ، معنی یہ کہ امیر سوار ہوا اور اسلحہ اس کے ساتھ تھا۔ تو یہاں یوم تشقق السماء بالغمام، یعنی تنشق السماء وعلیہا غمام، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں بادل بھی ہوگا۔ تو یہ جو با ہے اس کے کئی معنی یہاں بن سکتے ہیں، اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ بادلوں کے ذریعے، با سببیہ بھی ہو سکتا ہے، بادلوں کے ذریعے آسمان پھٹے گا، یا آسمان بادلوں کی طرح نظر آئے گا، آسمان میں سے بادل اترے گا، یا آسمان اور بادلوں سمیت پھٹے گا۔ یہ نہیں، یہاں پر یہ جو یوم تشقق السماء بالغمام ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جس طرح قرآن میں قیامت کے وقوع کا حال بیان کیا گیا ہے، وہی حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ لیکن بعض محققین کا قول یہ ہے کہ آسمان جب پھٹے گا اور میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، یہ آسمان اور یہ زمین ایک اور آسمان اور زمین سے بدل دیا جائے گا۔ اس کے بعد نفخہ اولیٰ کے ذریعے تو آسمان پھٹ چکا ہوگا، نفخہ ثانیہ کے بعد آسمان پھٹے گا اور کھلے گا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور وہاں سے پھر فرشتوں کی ایک پوری جماعت کا نزول ہوگا۔ تو یہاں جو آسمان کا پھٹنا ہے یہ نفخہ اولیٰ کے بعد آسمان کا پھٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ نفخہ ثانیہ کے بعد آسمان کی یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان کھلے گا اور اس میں سے فرشتوں کی جماعتوں کا نزول ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ جو تنزیلہ کا لفظ یہاں پر ذکر ہے، اس تنزیلہ میں یہ جو مفعول مطلق ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا یہ محض کوئی ایک نورانیت یا کوئی اتصال نورانیہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں بذات فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اس مطلب کی ادائیگی کے لیے نزل الملائکۃ کے ساتھ تنزیلہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی پوری جماعتیں بذات اتریں گی اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے۔ جی، الملک یومئذ الحق للرحمن
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ بادشاہی اس دن حقیقی رحمان ہی کی ہوگی، اور یہ دن ہوگا ایسا دن کہ کافروں پر بڑا سخت ہوگا، اور ہوگا یہ ایک ایسا دن کہ جو کافروں پر سخت ہوگا۔ الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق، یہ الحق الملک کی صفت ہے، یہاں یہ بمعنی الخالص، حق بمعنی خالص کے بھی آتا ہے، حقیقی اور خالص اور سچی اور پوری اور کامل بادشاہی اس دن للرحمن، رحمان کے لیے ہوگی، اس لیے کہ اس دن یہ مجازی بادشاہی بھی نہیں ہوگی، اور اس دن اللہ کی حقیقی بادشاہی کا اور کامل بادشاہی کا ظہور ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک ہاتھ میں آسمان کو اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ انا الملک انا الدیان این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی فرما روا ہوں، کہاں ہے زمین والے بادشاہ، کہاں ہے وہ جابر ظالم لوگ، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہی اس ایک اللہ کی ہوگی جو طاقتور ہے، زور آور ہے۔ تو حقیقی بادشاہی یعنی خالص اور سچی اور کامل بادشاہی، جس میں کسی قسم کی مجازی بادشاہوں کا وجود بھی نہیں ہوگا، وہ اس دن رحمان کی ہوگی۔ چونکہ ہیبت کا ذکر ہے، آسمان پھٹے گا، یہ ایک ہیبت ہے، فرشتوں کی پوری جماعتیں بکثرت نزول اس کا ہوگا، یہ ایک ہیبت ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دن بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، یہ ایک ہیبت کی کیفیت ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ يَوْمًا، وَكَانَ اور ہوگا یہ دن، یہ کانا کا جو اسم ہے وہ اس میں ضمیر ہے، ہوگا وہ یومن دن کافروں پر بڑا سخت۔ تو کانا یعنی یہ وہ ہوگا وہ دن، یومن ایسا دن کہ جو کافروں پر بڑا سخت ہوگا، اور علی الکافرین عسیرا، کافروں پر ہی بڑا سخت ہوگا، یہ قصر اضافی ہے، یعنی ایمان والوں پر وہ دن سخت نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کے حوالے سے تو احادیث میں مروی ہے کہ ان کے لیے یہ دن ایسے ہوگا جیسے ایک فرض نماز کی مقدار کے برابر، کسی پر زیادہ کسی پر کم، لیکن کافروں پر تو یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اور بڑا ہی دشوار ہوگا۔ بعض پر عصر و مغرب کے درمیان، اور بعض روایات میں ایک فرض نماز کے برابر۔ تو ان روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں پر ایک دن کے برابر، کچھ پر دو نمازوں کے درمیانی وقفے کے برابر، اور کچھ پر ایک فرض نماز کی مقدار کے برابر، سب احادیث میں موجود ہے۔ اور اس کو امام قرطبی اور تفسیر بغوی نے ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو۔ یعض اس کا معنی ہے کاٹنا،
چک لگائے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر. یہ یعضو خود متعدی ہے، اس کے ساتھ اعلیٰ کا آنا مزید تمکن اور مضبوطی کے لیے. اور تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے کہ کنایۃ عن الغیظ والحسرت، یہ غیظ، غصے اور حسرت اور پشیمانی سے کنایا ہے. ہاتھوں پر چک لگائے گا اور ہاتھوں کو کاٹے گا کا معنی یہ ہے کہ بڑے غصے میں ہوگا اپنے آپ پر، اور بڑا ہی نادم ہوگا اور بڑی ہی ندامت ہوگی اس کو. اور وہ ظالم کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے ارمان، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں پکڑتا رسول کی ہی تابعداری میں کوئی راستہ. میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا. میں نے اپنے لیے آپ کی اتباع کو ہی اپنا منشور بنایا ہوتا، اسی کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا اور دین کا راستہ بنایا ہوتا، وہی میری سوچ اور میرا نظریہ اور میرا عمل ہوتا. اس بات کی وہ آرزوئیں کرے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تباہی ہو میری، یا ویلتا ہائے شامت ہو میری، تباہ ہو گیا میں. لیتنی کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں کو دوست. اس آرزو اور ارمان کے لیے تفاسیر میں کچھ روایات بھی ہے کہ ابی بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی. عقبہ ابن ابی معیط نے روکا، یا عقبہ ابن ابی معیط نے ابی ابن خلف کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کا ساتھ چھوڑا. اس پر آپ کو دکھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ یہ کافر، یہ ظالم آدمی ایک دن آئے گا جس دن وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس وقت رسول کی اتباع اور رسول کی تابعداری کو اپنا راستہ بنایا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو یعنی ابی ابن خلف کو، یا ابی ابن خلف کہے گا کہ عقبہ ابن ابی معیط کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لیکن ظاہر ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا فِي عُقْبَةِ ابن ابی معیط أو غیرہ من الاشقیاء فإنها عامة فی کل ظالم. چاہے اس کا شان نزول عقبہ ہو یا ابی ہو، لیکن یہ آیت ہر ظالم کے لیے عام ہے. ہر ظالم یہ آرزو کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. جس دن کے ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، یہ لوگ کہیں گے ہائے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو ہر جہنمی، ہر ظالم یہ کہے گا. یہ قیامت کے دن کی آرزوئیں ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں ہوا ہے. آرزوؤں کا ذکر، آرزوؤں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ جب ان کا عمل نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہیں گے ہائے کاش مجھے یہ عمل نامہ میرا نہ ملا ہوتا اور مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا، اور ہائے کاش کہ میرا فیصلہ موت ہی کی صورت میں ہو چکا ہوتا، آج میرا مال، میری بادشاہی، میری سلطنت میرے کسی کام نہ آئی۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ النبا میں فرمایا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ فجر میں اللہ نے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ہائے کاش میں نے اپنی آئندہ آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اور وہاں اعمال صالحہ کو بھیجا ہوتا۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ جن لوگوں نے باطل پرستوں کی پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے ہائے کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح آج ہم سے ہمارے مقتدا، ہمارے بڑے، ہمارے پیر بیزار ہو گئے، ناکارہ پیر۔ اور اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ اس دن مجرم کہے گا کاش کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو۔ اور سورۃ ہجر میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر لوگ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اور اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ ہے افسوس مجھ پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ سورۃ ملک میں اللہ نے فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ کاش کہ میں سنتا اور میری عقل کام کرتی تو میں آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتا۔ اور سورہ معارج میں ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ مجرم چاہے گا کاش کہ آج عذاب سے وہ بچ جائے اور بدلے میں بیٹوں کو، بیویوں کو، بھائیوں کو، قبیلے کو، زمین میں جو کچھ ہے سب دے دے ثم ینجیہ، اور اس کے ذریعے سے وہ نجات حاصل کر لے۔ یہ تو ہم نے چند آیات تقریباً 9-10 آیتیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کے پھر لوگ آرزوئیں کریں گے، کافر لوگ، ظالم لوگ، قرآن اور سنت کی اتباع نہ کرنے والے لوگ، وہ لوگ کاش کاش کر کے آرزوئیں کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کاش سے پہلے جب ہمیں اس بات کا علم ہے تو ہم اپنا راستہ قرآن و سنت کو بنا لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ لیتنی کا انداز آیا ہے، جیسے قرآن مجید میں تو یہ کہیں پر لیتنی کے انداز میں ہے اور کہیں پر لو کے انداز میں ہے، اور یہاں متصل یہ 2
آیتیں ہیں کہ لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اور پھر لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا راستہ بناتا، اور کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کبھی کسی شخص کی دوستی انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں مفسرین نے صحبت صالحی کی بھی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی، تم دوستی نہ کرو مگر مومن کے ساتھ، اور تمہارا مال دوستی میں نہ کھائے مگر ایک متقی آدمی، یعنی تمہاری معیت، تمہاری صحبت وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، بس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کو جس کو وہ دوست بنا رہا ہے۔ جب ایک شخص کو معلوم کرنا ہو کہ وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے تو ان کے دوستوں کو دیکھو، ان کے متعلقین کو دیکھو، اس سے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کی ذہنیت کا مالک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین دوست اور بہترین مجلسی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس شخص کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے وہ بہترین دوست ہے، اور جس شخص کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو وہ تمہارا بہترین دوست ہے، اور جس شخص کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے، گویا کہ ان کو دوست بناؤ جن کے علم و عمل سے تمہیں فائدہ ہو، جن کے قول و فعل سے تمہیں فائدہ ہو، بلکہ جن کے دیکھنے سے تمہیں فائدہ ہو، یہ بہترین دوست ہے۔ تو انتخاب دوستوں کا اس اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ مجلس کا اور صحبت کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوشبو والا ہے، ایک مشک والا ہے، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی تو وہ تمہیں کچھ خوشبو عطیہ کر دے گا، نہیں تو تم ان سے خرید لوگے، نہیں تو کم از کم اس مجلس کی خوشبوئیں تو تمہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص کا دوست وہ ہے جو لوہار ہے اور لوہار کی بھٹی میں پونکھنے والا ہے، اس کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کے ذریعے سے تمہارے کپڑے جلیں گے یا پھر وہاں کی ناگوار ہوا تمہیں محسوس ہوگی۔ مقصد یہ کہ تم جس مجلس میں بیٹھو گے اسی مجلس کا تم پر اثر ہوگا۔ یہ در حقیقت ایک بہت بڑے
علمی سوال کا جواب بھی ہے اور ایک ضروری سوال کا جواب بھی ہے کہ آج علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کہ بہت ساری باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن عمل غلط پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کو عمل صالح کی ہمت اور توفیق نہیں ہو رہی ہوتی، اور انسان آخر وہ کیا کرے جس کے ذریعے سے وہ باعمل بن جائے، جس کے ذریعے سے اس کا عمل پروان چڑھے؟ تو اس کا نسخہ یہی ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ انسان صحبت صالحی اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے لیے برائی آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کے صفحہ اول میں اور ہماری نماز کی ہر رکعت کی دعاؤں میں ہم جب صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ جملہ بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ اور جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تو وہاں ساتھ میں فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ اگر فرض کرے مسجد سے ایک بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہوں اور ایک شخص اس رش میں اندر داخل ہونا چاہے گا تو اس کے لیے بڑی مشکل اور دشواری ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر لوگ ایک بڑی تعداد میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جب ایک لوگوں کا رخ جس طرف ہوتا ہے اس طرف پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ چونکہ جب ہمیں ماحول وہ ملے گا جہاں پر سب لوگوں کا رخ ہی گمراہیوں کی طرف ہو تو پھر ہمیں نیکی کرنا، اس رش کے خلاف چلنا، اس کے مقابل چلنا وہ مشکل ہوگا۔ اور اگر رخ ہی معاشرے کا، رخ ہی ماحول کا اچھا ہوگا تو پھر نیکی کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ جن لوگوں کی معیت اہل علم کے ساتھ ہوگی، دینداروں اور عابدین کے ساتھ ہوگی، ایمانداروں کے ساتھ ہوگی، تو پھر ان کو ایمانداری اور اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پورے گھر کے اندر نمازوں کا ایک ماحول بنایا ہے کہ سبھی نمازی ہے، سبھی نماز پڑھتے ہیں، سبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو اس گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہ سکے گا، وہ سبھی نمازی ہوں گے۔ لیکن کسی کا بے نمازی ہونا وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے ماحول میں ہی بے نمازی لوگ، اگرچہ وہ نماز کی اہمیت کا قائل ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم ترین عمل ہے کہ انسان ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ ہی اپنی دوستی رکھیں، نیک مجالس اٹینڈ کریں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو۔ اگر ایک شخص کسی پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پنکھا چلا کے بیٹھ جائے اور اس کو ہوا لگے گی، دوسرا دور سے آ کر اگر اس کے ساتھ بیٹھے گا تو ہوا اسے بھی لگے گی۔
اگر نیک لوگوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھیں گے تو وہاں کی ہوا وہ آپ کو بھی حاصل ہوگی. لیکن اس صحبت صالحی کا تصور بہت عام کر دیجئے. یعنی صحبت صالحی جس طرح ایک مسجد میں، کسی مدرسے میں اہل اللہ اور نیک لوگوں کی معیت میں ہے، اسی طرح اس صحبت صالحی کا تعلق ہمارے معاشرے اور ہمارے دفتر اور ہمارے بازار اور ہماری عدالتوں اور ہسپتالوں کے ساتھ بھی ہے. وہ ایسے کہ ظاہر انسان ضروریات رکھتا ہے. ہم کسی کو یہ مشورہ تو نہیں دے سکتے کہ آپ فلاں فلاں وقت میں تو صحبت صالحی اختیار کریں اور اس کے علاوہ پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ جیسی بھی صحبت اختیار کر لیں. تعلیم تو اسلام کی یہ ہے کہ صحبت صالحی اور بس صحبت صالحی. تو کیا وہ اپنی ضروریات کے لیے باہر نہیں جائے گا؟ اسلام میں تو دنیا کے بہت سارے کام وہ داخل ہے، رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے. تو ہم صحبت صالحی سے اسی صورت میں بہت زیادہ کامل طریقے پر مستفید ہوں گے جب ہم اپنے معاشرے کو صالح بنائیں گے. کہ جب اگر ہم کہیں بھی جائیں تو ہمیں اچھی صحبت ملے، ہم بازار جائیں تو ہمیں وہاں ایمانداری اور امانتداری ملے، ہم کسی بھی ماحول میں جائیں تو وہاں ہمیں ماحول اسلامی ملے. تو اس طرح خود بخود ہمیں صحبت صالحی مل جائے گی. تو صحبت صالحی کا جو تصور ہے اس میں اس عموم کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اگرچہ بالخصوص وہ خاص مجالس اہل علم کی اور قرآن و سنت کی تعلیم کی اور تعلیم و تعلم کے مجالس اور ذکر کے مجالس، وہ سارے مجالس بالخصوص بہت ہی زیادہ مؤثر ہے انسانی زندگی میں اور عملی زندگی میں. لیکن صحبت صالحی کا تصور یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے معاشرے کو صالح بنائیں اور جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں ان سب کو ہم صالح بنائیں، تاکہ یہ صحبت صالحی ہر ایک کو ہر جگہ میسر ہو جائے. تو فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن کہ کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، ہائے کاش میں بناتا رسول ہی کی اتباع میں دین کا راستہ. یا ویلتا، ہائے تباہی ہو میرے لیے، لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. البتہ اس فلاں نے تو مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر ذکر سے، ایمان سے اور قرآن سے، نصیحت سے، اللہ کی توحید سے مجھے اس نے گمراہ کر دیا. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ نصیحت میرے پاس آئی تھی، وہ قرآن میرے پاس آیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے بڑا ہی خوار کرنے والا ہے. خذولا، خذلان کا مطلب ہوتا ہے مدد چھوڑ دینا. عین وقت پر انسان کی مدد چھوڑنے والا خذولا ہے، جو انسان کو رسوا کر دے، شرمندہ کر دے، خوار کر دے اور اس کے ساتھ بے وفائی کر دے. تو خذولا یعنی امداد سے جواب دینے والا، خذولا یعنی رسوا کرنے والا، خذولا یعنی دغا دینے والا. یہ مختلف مفسرین کے مختلف الفاظ ہیں. مقصد یہ ہے کہ شیطان وہ بڑی امیدیں دلاتا ہے، لیکن وقت آنے پر آخرت میں وہ بیزاری اختیار کرے گا اور کہے گا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
اور بیزار ہو جائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا کا یہ جو جملہ ہے یہ اس کافر کا قول بھی ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا قول بھی ہے کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہے گا قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنایا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ وقال الرسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے اپنی قوم سے۔ اور قال بمعنی یقول ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قال الرسول دنیا میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم سے شکایت تھی کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر لوگ کہیں گے، کافر لوگ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور شور کرو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی کہ اے میرے رب بے شک میری قوم نے، یعنی بالخصوص قریش نے اور پھر امت دعوت نے جنہیں دعوت دی جا رہی ہے اور وہ نہیں مان رہے، ان سے شکایت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا کا جو لفظ ہے یہ حجر سے بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا متروکا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ لفظ حجر سے بھی ہو سکتا ہے، اور حجر عربی میں کہتے ہیں ہذیان کو اور بکواس کو اور فضول گوئی کو، یعنی میری قوم نے اس قرآن کو ہذیان اور فضول کلام سمجھا یا اس قرآن کو اپنی بکواس کا ہدف بنایا، تو یہ مہجورا اس صورت میں پھر یہ حجر سے مشتق ہوگا۔ اگرچہ یہ آیت اس مقام پر سیاق و سباق میں اس بات کی شدید مذمت کر رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، جو قرآن پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اس شکایت کا تعلق منکرین قرآن سے ہے۔ ضعیف العمل مسلمانوں کے بارے میں اس آیت کا نزول تو نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ درجات کے فرق کے ساتھ قرآن مجید کو چھوڑنے کے مختلف درجات ہیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ مشرکین تو قرآن مجید کی طرف سرے سے مائل ہی نہیں ہوتے تھے اور سنتے ہی نہیں تھے، فہذا من ہجرانی ہی، یہ ان کا ہجران تھا، اور وترک علمہ وحفظہ ایضا من ہجرانہ، وترک الایمان بہ وتصدیقہ من ہجرانہ، وترک تدبرہ وتفہمہ من ہجرانہ، وترک العمل بہ وامتثال اوامرہ
واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة ماخوذة من غيره من هجرانه. یعنی قرآن مجید کے علم اور حفظ کو چھوڑنا، قرآن مجید پر ایمان اور اس کی تصدیق کو چھوڑنا، قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کو چھوڑ دینا، قرآن مجید پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کے احکام کا امتثال اور اس کے منہیات سے اجتناب کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح قرآن کے سوا شعر اور شاعری اور گانے اور لہو و لعب اور دوسرے کلام اور دوسرے طریقوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب قرآن مجید کا چھوڑنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے۔ یہ تسلی والی آیت ہے کہ اے نبی آپ تسلی رکھیں، ہم نے ہر نبی کے مجرموں میں سے ایسے دشمن رکھے ہیں۔ اسی جملے کی وجہ سے قال الرسول یا ربی میں جو شکایت کا قول بعض مفسرین نے کیا ہے وہ اس جملے کی وجہ سے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے رب میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح مجرموں میں سے دشمن رہے ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، مگر انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں اور اپنی دعوت کو جاری اور ساری رکھیں۔ تو کذالکہ کا لفظ جو ہے یہ تسلی کا ہے، اس آیت میں تسلی ہے کہ ہر نبی کے مخالفین اور دشمن رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر نبی کے راستے پر چلنے والے متبع کے بھی مخالفین اور دشمن ہوں گے، ہر ولی کے بھی دشمن ہوں گے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ آیت تو تسلی کے لیے نازل ہوا ہے، مگر تسلی کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہیں مجرموں میں سے، بلکہ یہ تو الٹا اور زیادہ دل شکن بات ہے کہ یعنی ہر نبی کے دشمن تھے اور آپ کے بھی دشمن ہوں گے۔ تسلی کا مفہوم اس وقت کمپلیٹ اور کامل ہوتا ہے جب اس اگلے جملے کو آپ پڑھیں گے کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا اور مددگار۔ یعنی آپ کو پریشانی یا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے، اور دوم اس لیے کہ لوگ آپ کو ایذائیں دے رہے ہیں، مگر اے نبی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا، تو آپ تسلی رکھیں۔ اور اے نبی اگر آپ کو وہ مخالفین ایذا دے رہے ہیں تو تیری مدد کرنے والا اللہ ہے ان کی مخالفت میں۔ تو وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ در حقیقت ایک بہت بڑی تسلی کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد بھی کرے گا، تیری رہنمائی بھی کرے گا۔ اے نبی آپ اللہ پر اعتماد کر کے اپنی دعوت دین کا کام جاری رکھیں، ہر میدان میں اللہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، آپ اللہ پر اعتماد کر کے کوشش کریں گے اور مختلف میدانوں میں اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی کرے گا، تیری مدد کرے گا، چاہے وہ میدان
لڑائی کا اور جنگ کا میدان ہو یا وہ دعوتی میدان ہو، کسی بھی میدان میں اسلام اور دین کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا اور اس میں تمہاری رہنمائی بھی کرے گا۔ تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کر کے کام کرتے رہو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔